تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہیں، تو آپ نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ رب العزت اس میں منافقوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ رب العزت مشرکوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ رب العزت سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا، اور 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، اور تیسرے درجے میں اللہ پاک اہل یہود کو ڈالیں گے، اور دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کے فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ اللہ کے نبی پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جاتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں ملا۔ آپ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے اور آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہاں بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئی اور کہا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کتنے میں حکم آیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ چلا جائے۔